بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 32 گفتگو تھی شرائط العوضین میں، اور اس کی شرائط میں سے مالیت اور ملکیت کے بارے میں گفتگو تھی۔ مالیت ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ملکیت ہونی چاہیے۔ تو ملکیت کی گفتگو سے ایسی زمینیں کہ جو مفتوح ہے انوتن، یعنی مسلمانوں نے ایک علاقے پہ حملہ کیا ہے اور اس سے مسلمانوں کو زمین حاصل ہوئی ہے قہرن، اس کا کیا حکم ہے؟ آیا یہ زمین انسان بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا؟ کس صورت میں بیچ سکتا ہے؟ اس میں ساری گفتگو تھی۔ تو اس حوالے سے جناب مصنف شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کی 4 قسمیں بیان کی تھیں، اور اب اس اصلی کہ جو اصل بحث تھی اس پہ تشریف لے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں اراضی کہ جو مفتوح ہیں انوتن، یہ تمام مسلمانوں کی ہیں، شخص واحد کی نہیں، اور امام علیہ السلام کی بھی نہیں ہے۔ جی، الاراضی المفتوح انوتن ملک للمسلمین، مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ یہاں پہ 2 دلیلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل اجماع ہے، جس کو جناب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ملکیت ہے تمام مسلمانوں کی، شخص واحد کی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ چند روایات کا ذکر کریں گے کہ یہ ملکیت ہے مسلمانوں کی، نہ کہ شخص واحد کی۔ الاراضی المفتوح انوتن ملک للمسلمین۔ تو سابقہ گفتگو کو ملاتے ہوئے کہ اگر کافر کی ملکیت ہے تو اس کی کچھ صورتیں بنائی تھیں، ان میں سے آج یہ بات ہے کہ وَإِنْ رَفْعَتْ يَدَهُ أَنْهَا قَهْرًا وَعَنْوَةً، اگر کفار کے ہاتھ سے وہ زمین چلی جائے قہرن وعنوتن، وہ واو تفسیری ہے، انوا اور قہرن کے ایک ہی معنی ہے، یعنی ان پہ حملہ کیا گیا ہے، قہرن ان سے زمین لے لی گئی ہے، تو اس زمین کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں فَهِيَ كَصَائِرِ مَا لَا يُنْكَلُ مِنَ الْغَنِیمَةِ، فرماتے یہ زمین مثل باقی غنائم کی طرح ہے۔ دیکھنا 2 قسم کی چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں مسلمانوں کے لشکر کو ملتی ہیں کہ جو قابل نقل ہیں، تو وہ تو اس عسکر و لشکر کی ہیں، لیکن وہ چیزیں کہ جو غیر منقول ہیں وہ تمام مسلمانوں کا حصہ کہلائیں گی، اس میں تمام مسلمان شامل ہیں۔ جیسے فرماتے ہیں یہ زمین فَهِيَ كَصَائِرِ مَا لَا يُنْكَلُ مِنَ الْغَنِیمَةِ، یہ مثل باقی ان ساز و سامان کے ہو جائے گی کہ جو غنیمت میں ناقل نہیں ہوتا، قَالنَّخْلِ غیر منقول میں سے کھجوریں ہیں، والاشجار باقی درخت ہیں، والبنیان عمارتیں ہیں، تو یہ ساری کیا ہیں؟ للمسلمین کافہ، تمام مسلمانوں کی ہو جائیں گی، چاہے جنگ میں وہ شریک ہیں یا جنگ میں شریک نہیں، جیسا کہ آگے آ جائے گا، حتیٰ کہ وہ افراد کے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے وہ بھی اس ملکیت میں شامل ہیں۔ دلیل اجماعاً، پہلی دلیل اجماع ہے، اجماع البتہ اجماع منقول ہے، علامہ حقاہ غیر واحد، جس اجماع کو ایک سے زیادہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے، کل خلاف، جناب شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خلاف میں ذکر فرمایا ہے، وہ تذکرہ، اور تذکرہ میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وغیرہما، اور ان کے علاوہ باقی علماء نے بھی اس اجماع کو ذکر کیا ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل والنصوص بہی مستفیضہ، کافی ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ یہ ملک ہے تمام مسلمانوں کی، حد استفاضہ تک یہ روایات پہنچی ہیں۔ چند ایک روایات کا ذکر فرماتے ہیں کہ ففی روایت ابی بردا المصول فیہا ان بیع ارض الخراج، روایت جناب ابی بردا کہ جس میں پوچھا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان بیع ارض الخراج، ارض خراج کی بیع کے بارے میں۔ ارض خراج سے مراد یہی زمین ہے کہ جو مفتوح ہے انوتن، اس کی بیع کے بارے میں جناب سے پوچھا جاتا ہے۔ قال علیہ السلام من یبیعها، تو جناب نے اس سائل کے جواب میں ارشاد فرمایا من یبیعها، کون اس کو بیچ سکتا ہے؟ جناب کی مراد من یبیعها سے استفہام انکاری ہے، یعنی اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہی ارض المسلمین، یہ تو تمام مسلمانوں کی زمین ہے، اس کو کون بیچ سکتا ہے؟ قلت یبیعها الذی فی یدہ، تو سائل کہتے جی اس کو وہ شخص بیچ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ہے۔ بالآخر
جب مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تو وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں یہ زمین ہے ابھی وہ اس کو آگے بیچنا چاہتا ہے، اسے بیچتا ہے تو بیچ سکتا ہے۔ خوب قال، تو جناب نے ارشاد فرمایا یصنع بخراج المسلمین ماذا، یہ کیسے بیچ سکتا ہے؟ اگر یہ بیچ رہا ہے تو جو مسلمانوں کا حصہ اور خراج ہے اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ خراج مسلمین ہے، اس کو کیسے بیچ سکتا ہے؟ پھر اس کا رائے حل بتایا، ثم قال لا باس، یعنی اصل تو یہ ہے کہ نہیں بیچ سکتا، ثم قال، اس کے بعد فرماتے ہیں لا باس، ہاں اگر بیچنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اشترے حقہ منہا، اس زمین میں سے جو اس کا حق ہے وہ خرید لے، وہ خرید لے، وَيُحَوِّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، اور منتقل کر دے مسلمین کے حق کو علیہ، اس پہ، یعنی جو آگے خرید رہا ہے اس کو منتقل کر دے یہ زمین۔ حقہ منہا، حقہ منہا سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں بالآخر اس نے اس پہ حیازت کی ہے، یا اس پہ عمارت کی ہے، کوئی چیز کاشت کی ہے، کوئی چیزیں بنائی ہیں، تو حق تو اس کے پاس ہے، بس ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے حق، گویا حق کو بیچ سکتا ہے آگے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جس کو آگے منتقل کرے گا وہ کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا، شاید کہ وہ اس پہ زیادہ قوی ہو، وَعَمْلَا بِخِرَاجِهِمْ مِنْهُ، عملہ سے مراد کیا ہے؟ خراج کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، بِخِرَاجِهِمْ مِنْهُ۔ ظاہراً جہاں سے جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اصل زمین کو یہ شخص نہیں بیچ سکتا، زیادہ سے زیادہ اس کا حق بیچ سکتا ہے، اور اس کے بعد اگلا جو شخص اس سے خرید رہا ہے یہ زمین، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی مسلمانوں کو اس کا حق ادا کرے گا۔ البتہ اس کی مزید تعویل اگلی حدیث شریف میں موجود ہے کہ وہ مصالح مومنین کے لیے یا مصالح مسلمین کے لیے آگے بیچ سکتا ہے کہ اس زمین میں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ وفی مرسلت حماد کی روایت کے جو مرسل ہے، طویلہ لمبی حدیث ہے، اس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ لیس لمن قاتل شیء من الارض، فرماتے وہ شخص کو جنگ کرتا ہے، مقاتلے میں شرکت کرتا ہے جنگ کے اندر، قاتل یقاتل مقاتلہ، وہ شخص جو مقاتلہ کرتا ہے اور اس کو زمین وغیرہ ملتی ہے فتح کی صورت میں، تو زمین میں سے وہ شخص حصہ نہیں لے سکتا، زمین میں سے اس کے پاس کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اور اس طرح وما غلبوا علیہ الا محو العسکر، اور اس طرح وہ تمام چیزیں کہ جن پہ غلبہ کر لیتے ہیں یہ افراد کہ جو مقاتلہ کر رہے ہیں، وہ اس میں سے کوئی چیز نہیں لے سکتے، مراد وہ غیر منقول چیزیں ہیں۔ الا محو العسکر، مگر وہ کہ جو لشکر جن کو پالے اٹھا لے، یعنی منتقلہ چیزیں وہ بطور غنیمت لے سکتے ہیں، باقی چیزیں اور اس طرح زمین وہ نہیں لے سکتے۔ اس حدیث کے یہاں تک کہ لمبی حدیث ہے اعلان کا، یہاں تک جناب ارشاد فرماتے ہیں والارض التي اخذت بخيل ورقاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويهجيها ويقوم عليها، اور اس طرح وہ زمین کہ جو حاصل کی جاتی ہے گھوڑوں کے ساتھ، یعنی اس پہ گھوڑے اور باقی لشکر جاتے ہیں اور وہاں پہ حملہ کرتے ہیں، اور اس طرح وہ زمین لی جاتی ہے، تو فرماتے فہیا موقوفہ، یہ زمین وقف ہے مسلمانوں کے لیے، متروکہ، اور اس زمین کو چھوڑ دیا جائے فی ید من یعمرها، اس شخص کے ہاتھ میں کہ جو اس کو آباد کرتا ہے، وہ جو اس کو زندہ کرتا ہے، وہ یقوم علیہا، اور اس پہ کام کار کرتا ہے، زراعت وغیرہ کرتا ہے، اس پہ بنا وغیرہ کرتا ہے۔ ہاں، لیکن کس طرح یہ جو تعمیر کر رہا ہے اور اس کو زندہ کر رہا ہے اور اس پہ کوئی چیزیں بنا رہا ہے، علامہ صالحہم الوالی، ہاں مصالحہ کرے گا والی کے ساتھ، جو حاکم ہے، حاکم کی طرف سے جو متولی وہاں پہ بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ مصالحہ کرتے ہوئے
کہ کس طرح یہ زمین لے گا، علی قدر طاقتہم من الخراج، اس میں سے ایک خراج دیں گے والی کو، النصف نصف دیں گے، ابھی ثلث، یا تیسرا حصہ دیں گے، ابھی ثلثین، یا 2/3 دیں گے، علی قدر ما یکون لهم صالحا، اس مقدار کی جو مقدار کی ان کے اندر استطاعت ہے کہ اتنا دے سکتے ہیں، ولا یضر بہم، اور ان کو ضرر بھی نہیں دینا چاہیے۔ خوب، تو اس طریقے سے یہ زمین چلی جائے گی کن کے پاس، اس شخص کے پاس کہ جو اس کی تعمیر کر رہا ہے، اس کو آباد کر رہا ہے۔ خوب، پھر الی ان کا، جہاں تک کہ جناب فرماتے فیؤخذ ما باقی بعد العشر، فرماتے ہیں نصف یہ تو دے دیا جائے گا جی اس والی کو، مالک دے دے گا، اس کے بعد وہ جو باقی ہے وہ رکھ لے گا کون، جی ہاں وہ مالک رکھ لے گا، لیکن کس طرح رکھ لے گا، ما باقی بعد العشر، جو عشر کے بعد باقی، یعنی پہلے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، یعنی اس طرح ہو جائے گی کہ ایک حصہ یہ اپنے لیے رکھ لے گا، مثلا نصف ہے، نصف یہ مالک اپنے پاس رکھ لے گا، اور باقی جو نصف ہے پہلے اس کا عشر دے گا، اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے کہ زکوٰۃ اس صورت میں دے گا کہ یا عشر دے گا، یعنی باقی کا 10واں دے گا، یا عشرین دے گا، 20واں حصہ دے گا، ان شرائط کے مطابق کہ جو شرائط باب زکوٰۃ میں بیان کی گئی ہیں، ان سوکے یا صیحن، مثلا ایسی زمینیں ہیں کہ جو دالب کے ساتھ یا اونٹ وغیرہ کے ساتھ سوکے یا صیحن ان سے پانی نکالا جاتا ہے، تو ان کا 20واں حصہ ہے، اور جو بارش وغیرہ کے ذریعے جو یا نہر وغیرہ کے ذریعے سیراب ہوتی ہیں ان کا 10واں حصہ ہے، اس ترتیب سے۔ تو خلاصہ جیسے ہی وہ زکوٰۃ نکال لے گا، اس کے بعد فیقسم بین الوالی و بین شرکائے، اس کے بعد جو باقی رکھا جائے گا، یعنی اگر نصف اس نے لے لیا اور باقی نصف کا 10واں لے لیا بطور زکوٰۃ دے دی گئی، باقی جو 9 حصے ہیں، باقی جو 9 حصے ہیں ان کی تقسیم اس طرح کی جائے گی کہ ان میں سے 5 حصے والی کے پاس جائیں گے اور 4 حصے عمال ارض کے پاس جائیں گے۔ عمال ارض وہ افراد کی جنہوں نے اس زمین پہ کام کیا ہے، ان پہ زراعت کی ہے، ان کو دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں فیقسم بین الوالی، باقی جو 9 حصے ہیں یہ تقسیم کیے جائیں گے والی کے درمیان، وبین شرکاء الوالی، شرکاء والی کے ساتھ۔ شرکاء کون ہیں؟ ہم عمال الارض و اقرتها، زمین کے جو عمال ہیں، زمین پہ جو کام کرنے والے ہیں، وہ اقرت، اقرا آکر کی جمع ہے، آکر یعنی زارع، یعنی وہ افراد کہ جو اس زمین پہ کام کرنے والے ہیں۔ واو تفسیریہ ہے، اور ان سے مراد کیا، عمال الارض ہیں، واقرتها عمال الارض، فیدفع الیہم انصابہم، تو باقی جو رہ گیا ہے یہ بطور نصیب ان کو دیا جائے گا، ان عمال ارض کو، علی قدر ما صالحہم علیہ، اس مقدار بھر کہ جو مقدار کی مصالحت کی ہے والی نے ان کے ساتھ، ویاخذ الباقی، اور باقی خود والی لے لے گا۔ فیکون ذالک ارزاق اعوانہ، بنابراً یہ زمین ارزاق بن جائے گا اس کے باقی جو اعوان و انصار ہیں، وہ اعوان و انصار کے جو اس دین کی خدمت کے لیے ہیں، وفی مصلحت ما ینوبہ، اور اس طرح دین کی نیابت میں جو مسالے ہیں، من تقویت الاسلام، تاکہ اسلام کی تقویت ہو، و تقویت الدین فی وجوہ الجہاد، وجوہ جہاد میں سے جو تقویت، خلاصہ وہ تمام مسالے کہ جن سے اسلام اور دین کو تقویت حاصل ہو، حتیٰ کہ جہاد وغیرہ کی صورت میں بھی اور باقی صورتوں میں بھی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، وہاں پہ ان حصوں کو خرچ کیا جائے گا۔ وغیر ذالک مما فی مصلحۃ العامہ، لیس لنفسہ من ذالک قلیل ولا کثیر، بس یہ خود اس کی اپنی نہیں ہوگی، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، تو اس طریقے سے اس کی تقسیم ہوگی۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ملکیت ہے اور یہ اپنی جانب سے اس کو نہیں بیچ سکتا، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ الخبر، یہ روایت آگے بھی جا رہی ہے۔ خوب،
اسی طرح ایک دوسری روایت ہے وفی صحیحۃ الحلبی، اس میں مزید وضاحت ہے کہ قال سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن السواد ما منزلته، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا عن السواد، سواد اس سے مراد ارض عراق ہے، چونکہ زراعت تھی اس میں، باقی جو شبہ جزیرہ ہے جزیرۃ العرب ان کی نسبت عراق کے علاقے میں زراعت وغیرہ زیادہ کاشت ہوتی تھی، لہذا اس کو سواد کہا جاتا تھا۔ اس کو عراقین بھی کہتے ہیں، کوفین بھی کہتے ہیں، زیادہ مراد بصرہ اور کوفہ تھی، ٹوٹلی عراق جہاں پہ اس قسم کی زراعت وغیرہ زیادہ ہوتی تھی، تو اس لیے اس کو سواد بھی کہتے ہیں۔ ما منزلتہ، ما منزلتہ کہ یہ بالآخر کس کی ملکیت ہے؟ سواد یعنی زمین عراق یہ کس کی ملکیت میں ہوں گی؟ قال هو لجمیع المسلمین، جناب فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ لمن هو الجون، وہ افراد وہ مسلمان کی جو اب موجود ہیں، ولمن يدخل فی الاسلام بعد الجون، اور اس کے بعد جو بھی اسلام کے اندر داخل ہوگا ان کی زمینیں ہیں، ولمن لم يخلق بعد، اور وہ افراد جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ان تمام کی۔ خوب، اس کے بعد وہ کہتے فقلنا انشتریہ من الدہاقین، آیا ہم ان زمینوں کو دہاقین سے خرید سکتے ہیں؟ دہاقین سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو اس کے متولی ہیں، حاکم کی طرف سے جو متولی ہیں۔ قال لا یصلح، تو جناب نے فرمایا کہ اس میں صلاح نہیں ہے کہ آپ اسے آپ نہیں خرید سکتے کیونکہ اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہاں البتہ الا ان تشتریہ منہم الا ان تصیرها للمسلمین، آپ ان دہاقین سے خرید سکتے ہیں اس طرح کہ اس کا جو فائدہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہو۔ خوب، یعنی آپ ان سے خریدیں گے زمین دہاقین سے اس طرح، اس کو بعد دوبارہ اس کو صرف مسلمین میں کریں گے تو تب آپ خرید سکتے ہیں۔ خوب، فإن شاء ولی الامر ان یاخذها اخذا، بنابراً اگر ولی الامر یعنی حاکم چاہے تو اس زمین کو لے سکتا ہے۔ قلت فإن آخذها منه، اگر وہ بھی یعنی ہم نے دہاقین سے وہ زمین خریدی ہے اور اس کو پیسہ دیا ہے مثلا، اور اس کے بعد ولی الامر کو بھی چونکہ اجازت ہے کہ لے سکتا ہے، تو وہ بھی اگر اس سے لے تو ہم کیا کریں گے؟ قال يرد علیہ رأس مالہ، تو فرمایا کہ اصل مال اس حاکم کو رد کیا جائے گا۔ وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمَلَ، اور اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے غلہ میں سے جو کام کیا گیا ہے، یعنی یہ شخص معذرت والا ہو یعنی مالک، راس مال تو چلا جائے گا ولی امر کی طرف، اور باقی جو اس نے اس میں سے منفعت حاصل کی ہے مالک اس کے غلات وغیرہ سے، وہ اس کی یعنی زمین کی جو قیمت ہے وہ ولی امر لے لے گا، اور اس پہ جو اس نے فصل وغیرہ اگائی ہے اس مالک نے وہ اس میں سے کھا سکتا ہے۔ تو بس یہاں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل زمین یہ آپ نہیں بیچ سکتے، ہاں اس کی جو منفعت ہے، جو زراعت وغیرہ آپ نے کی ہے، جو چیز اس پہ اگائی ہیں وہ آپ بیچ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری روایت بھی ہے، وہ روایت ابن شریح سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن شراء الارض من ارض الخراج، کہ ارض خراج میں سے، ارض خراج یعنی وہی یعنی الاراضی المفتوح عن وطن، جی ارض خراج سے یہ مراد ہے، تو اس قسم کی اراضی آیا ہم خرید سکتے ہیں؟ فکرہہ، تو جناب نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، یہ خریدنا ٹھیک نہیں ہے۔ وقال، اور وضاحت بھی فرما دی کہ انما ارض الخراج للمسلمین، کہ ارض خراج یہ مسلمانوں کی ہے۔ فقالوا له، تو امام سے پوچھا گیا کہ فإنه يشتريها الرجل وعليه خراج، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد جائے اس زمین کو خرید لے اور اس کا خراج دیتا رہے وہ؟ فقال لا باس، جناب نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زمین خریدے گا اور اس کا خراج مسلمانوں کو دیتا رہے گا۔ الا ان يستحيي من عيب ذلك، مگر یہ کہ یوسف اللہ عباس کی آگے وضاحت ہو رہی ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں اس طرح کی زمین کو آباد کریں، من عیب ذالک، اس عیب سے، یعنی تعمیر کی صورت میں یہ زمین اسی کی بن جائے گی، لیکن
اس کو آگے بیچ نہیں سکتا. ہاں جو چیز بیچ سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی فصل وغیرہ ہے اور وہ چیزیں ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے، وہ روایت اسماعیل بن فضل الہاشمی ففیہ. اس روایت میں آیا ہے وسألت عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج، کہ ایک شخص ہے جس نے ارض خراج میں سے ایک زمین خرید لی ہے. فبنا بها ولم يبني، تو کچھ میں اس نے بنا کیا ہے، گھر وغیرہ بنایا ہے، او لم یبنے، یا کچھ میں سے نہیں بنا، کچھ میں سے بنایا ہے اور کچھ میں سے نہیں بنایا. یا اس کا ترجمہ اس طرح کریں کہ زمین اس نے خرید لی ہے تو چاہے وہ اس کے اندر بنا کرے یا بنا نہ کرے، غیر ان اناس من اہل الذمۃ نزلوها، لیکن کیا ہے جی اہل ذمہ میں سے وہ کافر کے جو ذمی ہیں وہ اس زمین پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو لہو ان یاخذ منہم اجرت البیوت، آیا اس شخص کے لیے جائز ہے کہ ان سے ان گھروں کی اجرت لے. اذا ادوا جزیۃ رؤوسہم، جب وہ اس کا جزیہ بھی دیں. قال یشارطہم، تو جناب نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ شرط کر لے. فما اخذ بعد الشرط فهو حلال، فرماتے ہیں شرط کے بعد اگر یہ کوئی چیز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے حلال ہے. خلاصہ ان تمام روایات کو جو مضمون ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ زمین شخص واحد کی نہیں ہے، شخص واحد اس زمین کو آگے نہیں بیچ سکتا. مزید ایک دو روایت اسی بارے میں ہے اور اس طرح علماء کی جو اقوال ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے سبق نمبر 34 میں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.